میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی۔ روشن بابو نے بتایا تھا کہ اس کا بزنس غیر قانونی ہے، جس میں پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہتی ہے اور پولیس کو بتا بھی دینا پڑتا ہے۔ اور پھر گزشتہ رات ستیش مہتا سے تعارف کراتے ہوئے اس نے انکشاف کیا تھا کہ یہ اس کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ ویڈیو فلمیں بنانا کوئی غیر قانونی کاروبار تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کاپی رائٹ کا معاملہ ہو۔ ستیش مہتا یہ جان چکا تھا کہ ہم کون ہیں اور ہم اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ مطلوب مجرم ہیں۔ لیکن یہ حیرت کی بات بھی کہ وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور ہمیں بچا کر شہر سے نکال لایا تھا۔ ہندوستانی پولیس کی کرپشن کے بارے میں فلموں میں تو بہت کچھ دیکھا تھا اور اب وہی سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا۔ پولیس آفیسر نہ صرف جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے بلکہ خود بھی غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھے۔ وہ چونکہ خود اپنے آپ کو قانون کے مالک سمجھتے تھے، اس لیے انہیں قانون کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ستیش مہتا اور تو ہر موضوع پر بات کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ستیش مہتا شہر واپس چلا گیا۔ سشیل کو وہ وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ستیش نے کہا تھا کہ یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ستیش کے جانے کے بعد ہم دیر تک ٹیرس پر بیٹھے رہے۔ پھر سشیل کنیا کماری کو ساتھ لے کر بنگلے کی پچھلی طرف والی پہاڑی پر چلی گئی۔ اس بنگلے کے آس پاس تقریباً 300 گز تک اور کوئی بنگلہ نہیں تھا۔ اس طرف کسی کی آمد و رفت نہیں تھی، اس لیے کسی کے دیکھ لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نیچے جھیل کے آس پاس اگرچہ پکنک پر آنے والے لوگوں کی سرگرمیاں نظر آ رہی تھی، مگر فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ چہروں کی پہچان ممکن نہیں تھی، اس لیے بھی یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ تھی۔ شام کا دھندلیکا پھیلنے سے ذرا پہلے سشیل اور کنیا کماری بھی پہاڑی سے واپس آ گئی۔ کٹومل شاید انہی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آیا تھا۔ چائے پینے کے بعد بھی ہم وہیں دیر تک بیٹھے رہے۔ اندھیرا پھیلا تو مچھر بھی آ گئے، اگرچہ وہاں روشنی کا انتظام بھی تھا مگر خنکی بھی ہو گئی تھی، اس لیے ہم اٹھ کر اندر آ گئے۔ ہم چاروں رتنا والے کمرے میں تھے۔ سشیل کہیں سے تاش کی گڈی نکال لائی تھی۔ ہم بیڈ پر بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد بھی ہم دیر تک وہیں بیٹھے تاش کھیلتے رہے۔ اس دوران میں ایک مرتبہ اٹھ کر باہر بھی گیا تھا۔ برآمدے کی بتی بجھی ہوئی تھی اور کٹومل ایک طرف کرسی پر بیٹھا بیڑی پی رہا تھا، جس کی ناگوار سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی تو ایک دم لگا جیسے مجھے کیا ہونے لگی ہو۔ میں برآمدے سے نکل کر کھلی فضا میں آ گیا اور ٹہلتا ہوا ٹیرس پر پہنچ گیا۔ نیچے جھیل کی طرف اب تاریکی اور سناٹا تھا۔ جھیل کے کنارے پر صرف ایک جگہ کسی کاٹیج میں روشنی نظر آ رہی تھی، اس کے علاوہ ہر طرف تاریکی تھی۔ اچانک فائر کی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ آواز پہاڑیوں میں چاروں طرف باز گشت سی پیدا کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ گولی کہاں چلی تھی۔ میں ٹیرس سے اتر کر برآمدے میں واپس آیا تو کٹومل بدستور کرسی پر بیٹھا اطمینان سے بیڑی کے کش لگا رہا تھا، جبکہ میرے خیال میں گولی چلنے کی آواز پر اسے تشویش ہونی چاہیے تھی۔ یہ گولی کہاں چلی ہے؟ میں نے خود ہی کٹومل سے پوچھ لیا۔ کیا بتائیں بایا؟ کٹومل کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے دیوار کے ساتھ کھڑی رائفل بھی اٹھا لی۔ لوگ ادھر جھیل پر عیاشی کے لیے آتے ہیں، ان میں کبھی آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور ایک آدھ لاش بھی گر جاتی ہے۔ وہ برآمدے سے نکل کر ٹیرس کی طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر اچانک مجھے اپنی رائفل یاد آ گئی۔ جب ہم بنگلے میں داخل ہوئے تھے تو جیپ سے اترتے ہوئے میں نے رائفل جیپ میں ہی چھوڑ دی تھی اور کنیا کماری نے بھی اپنی رائفل جیپ میں رہنے دی تھی۔ اس کے بعد ہمیں ان رائفلوں کا خیال ہی نہیں آیا تھا اور اس طرح وہ دونوں رائفلیں جیپ میں پڑی پڑی واپس چلی گئی تھی۔ اور اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ دیر تک کٹومل کے ساتھ ٹیرس پر کھڑا رہا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس وقت اگرچہ 11 ہی بجے تھے مگر لگتا تھا جیسے رات آدھی سے زیادہ بیت گئی ہو۔ وہ تینوں بیڈ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سشیل بہت جلد ان دونوں سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ جس طرح اس بنگلے میں اور اس کے اطراف میں گھومی پھرتی رہی تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہاں پہلے بھی آتی رہی ہے اور کٹومل سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ میرا تو کافی کو دل چاہ رہا ہے۔ سشیل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، تم میں سے کون کون پیے گا؟ سبھی پیئیں گے، کنیا کماری نے کہا۔ سشیل کمرے سے نکل کر کٹومل کو آوازیں دینے لگی اور پھر وہ تقریباً 20 منٹ بعد کٹومل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی، جس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں کافی کے مگ رکھے ہوئے تھے۔ کٹومل کافی دے کر واپس چلا گیا۔ ہم تقریباً 1:30 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر سشیل اور کنیا کماری دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
اور میں رتنا کے قریب ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ اس دوران بنگلے میں کسی قسم کی آمد و رفت نہیں ہوئی تھی اور ہم بھی شہر کے حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہاں ٹیلی فون نہیں تھا، اس لیے روشن بابو یا ستیش مہتا سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دن کے وقت ہم زیادہ تر ٹیرس پر لان میں بیٹھے رہتے اور شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد اندر آ جاتے۔ اس دوران میں نے رتنا کے ذریعے سوشیل کے بارے میں بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ ممبئی کی رہنے والی تھی۔ اسے بچپن ہی سے رقص کا شوق تھا جو آخر کار اسے نائٹ کلبوں تک لے گیا۔ وہ اچھی رقاصہ نہیں تھی لیکن اس کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ تقریباً 2 سال پہلے ایک نائٹ کلب میں اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں ہنگامہ ہو گیا تھا جس میں ایک آدمی مارا گیا تھا۔ اس ہنگامے میں اگرچہ وہ ملوث نہیں تھی لیکن پولیس نے اسے بھی شامل تفتیش کر لیا تھا۔ چند مہینوں بعد اسے بے قصور سمجھ کر اس کا نام کیس سے خارج کر دیا گیا۔ وہ اگرچہ بے قصور تھی لیکن ہنگامے کی بنیاد چونکہ وہی بنی تھی، اس لیے اسے ڈر تھا کہ دونوں میں سے کوئی پارٹی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ ممبئی سے بھاگ کر جے پور آ گئی۔ یہاں وہ کئی مہینوں تک چھوٹے چھوٹے نائٹ کلبوں میں پروگرام کرتی رہی اور پھر ایک روز وہ ممبئی میں ہنگامے کے دوران مارے جانے والے کی پارٹی کے 2 آدمیوں کی نظر میں آ گئی جنہوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر اتفاق سے ستیش مہتا کے ہاتھ لگ گئی۔ ستیش مہتا ان دنوں چھٹی پر جے پور گیا ہوا تھا۔ ستیش نے اسے اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کی جسے اس نے قبول کر لیا۔ سشیل کا خیال تھا کہ ستیش کیونکہ پولیس آفیسر ہے اس لیے اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ ستیش اسے مکرانہ لے آیا اور وہ رکھیل کے طور پر اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ پچھلے 6 مہینوں سے اس کے ساتھ تھی اور اس زندگی سے مطمئن تھی۔ ایک موقع پر میں نے سشیل سے روشن بابو اور ستیش مہتا کے ویڈیو فلموں کے مشترکہ بزنس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس سے اگلے روز شام سے ذرا پہلے روشن بابو بھی پہنچ گیا۔ نرگس اس کے ساتھ نہیں تھی، البتہ ایک اور آدمی تھا جس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دراز قامت، خوب رو اور اسمارٹ آدمی تھا۔ روشن بابو سے گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ شہر میں ہماری تلاش اب بھی جاری ہے مگر اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیس میں ستیش مہتا واحد آدمی ہے جو ہمارے بارے میں جانتا ہے، جبکہ پولیس اور بلیک کیٹس ہماری تلاش میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہیں۔ روشن بابو اور جوگندر نامی وہ آدمی تقریباً 1 گھنٹے تک ہمارے پاس بیٹھے رہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا جوگندر اس دوران بار بار کنیا کماری اور رتنا کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ہوس کی چمک نمایاں تھی اور پھر وہ دونوں ایک کمرے میں گھس گئے۔ یہ کمرہ شروع ہی سے مقفل تھا اور اس کی چابیاں شاید روشن بابو ہی کے پاس تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے بھی اس کمرے میں جانا چاہا تھا مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں واپس آ گیا۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ جوگندر اس وقت بھی کھا جانے والی نظروں سے رتنا اور کنیا کماری کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ 11 بجے کے قریب کٹومل نے کافی پلا دی۔ کافی پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے دماغ پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی نیند غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی رتنا کی طرف دیکھا، وہ بھی اونگ رہی تھی۔ میں نے رتنا کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا اور پھر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرے پیٹ اور سینے میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آنتیں آپس میں الجھ رہی ہوں۔ سینے میں بے پناہ جلن تھی۔ سب کھایا پیا حلق کی طرف امڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور شاید اسی بے چینی کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی، بلکہ آنکھیں پوری طرح نہیں کھل پا رہی تھی۔ دماغ پر اب بھی بے پناہ بوجھ تھا اور پھر اچانک ہی یوں لگا جیسے کیا ہو رہی ہو۔ ایک زوردار ابکائی ہوئی اور میں اٹھ کر باتھ روم کی طرف لپکا۔ بڑی زوردار کیا ہوئی، لگتا تھا جیسے پیٹ اور سینے میں کھولتا ہوا لاوا حلق کو جلاتا ہوا باہر نکل رہا ہو۔ میں تقریباً 10 منٹ تک باتھ روم میں بیٹھا کیا کرتا رہا۔ ناک اور آنکھوں سے بھی پانی بہہ نکلا تھا۔ کیا ہو جانے سے میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ پیٹ اور سینے کی بے چینی کم ہو گئی اور میری آنکھیں بھی پوری طرح کھل گئی۔ دماغ کا بوجھ بھی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ میں تولیے سے منہ پونچھتا ہوا باتھ روم سے نکلا تو نظریں بیڈ کی طرف اٹھ گئی اور اس کے ساتھ ہی میں اچھل پڑا۔ رتنا بستر پر نہیں تھی۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ جب میں بستر سے اٹھا تھا اس وقت رتنا موجود تھی یا نہیں۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ رتنا کو 1-2 مرتبہ ہولے سے پکارا مگر جواب نہیں ملا۔ سشیل اور کنیا کماری والے کمرے میں جھانکا تو میرا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ وہ دونوں بھی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ سب لوگ باہر ٹیرس پر بیٹھے ہوں۔ میں باہر نکلنے کے لیے دروازے کے قریب پہنچا
تو ایک بار پھر چونک گیا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، پچھلا دروازہ بھی لاک تھا۔ میں نے کٹومل کو بھی آوازیں دی مگر جواب میں خاموشی رہی۔ میں نے تمام کمرے دیکھ ڈالے، اوپر والے کمروں کو بھی چیک کر لیا مگر وہ لوگ کہیں نہیں تھے۔ میں حیران تھا کہ وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی اور پھر اچانک ہی مجھے اس کمرے کا خیال آ گیا جہاں شام کے وقت روشن بابو اور جوگندر گئے تھے۔ میں اوپر کی منزل سے نیچے آ کر راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کے سامنے آ گیا۔ کمرے کو باہر سے تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے پہلے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمانے کی کوشش کی مگر ہینڈل نے حرکت نہیں کی۔ ہضمی قفل لگا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر کی ہول سے آنکھ لگا دی مگر اس طرح بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ کی ہول کے اندر کی طرف شاید چابی لگی ہوئی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی جس سے اندر جھانکنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ویسے نہ جانے مجھے یہ یقین کیوں تھا کہ وہ سب لوگ اس کمرے میں تھے۔ میں دروازے پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چوکھٹ پر اوپر کال بیل کی طرح کا ایک بٹن لگا ہوا نظر آیا۔ میں نے وہ بٹن دبا دیا۔ اندر سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی نہیں دی تو میں نے دوسری مرتبہ بٹن دبا دیا۔ اس مرتبہ بھی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میرا خیال تھا کہ یہ گھنٹی کا بٹن نہیں تھا، کسی اور مقصد کے لیے لگایا گیا تھا۔ میں دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑا راہداری میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ بڑھ رہی تھی، کسی گڑبڑ کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اپنے خیالات میں غرق تھا کہ میرے پیچھے اچانک ہی دروازہ کھلا، کسی کا بازو میرے گردن پر لپٹا اور مجھے ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے کھینچ کر زمین پر گرا دیا گیا۔ مجھ پر یہ افتاد اچانک ہی پڑی تھی اور پشت کے بل گرتے ہوئے میرا سر کسی چیز سے ٹکرایا تھا جس سے میرے منہ سے سسکاری سی نکل گئی اور میرا ایک ہاتھ سر پر پہنچ گیا۔ میرے حواس بھی ایک لمحے کو مختل ہو گئے تھے اور جب حواس بحال ہوئے تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے سامنے کٹومل رائفل تانے کھڑا تھا اور اس سے ذرا ہٹ کر ایک سٹینڈ پر وہ مووی کیمرہ لگا ہوا تھا جو فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ کیمرہ سٹینڈ کے قریب ہی روشن بابو کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میرا رخ دروازے کی طرف تھا۔ مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میرے پیچھے کمرے میں کیا ہے۔ میں نے دونوں کونیاں زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی تو روشن بابو نے اچانک ہی آگے بڑھ کر میری پسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ یہ حملہ بھی میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میں پھر پیچھے گر گیا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا روشن بابو؟ میں نے کہتے ہوئے روشن بابو کی طرف دیکھا۔ اس کے اس رویے پر میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اٹھ کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، روشن بابو نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی غراہٹ تھی۔ میں کوہنیوں پر زور دے کر اٹھ گیا۔ اس مرتبہ روشن بابو نے مجھے ٹھوکر نہیں ماری تھی، تاہم کھٹومل نے مجھے رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی بے پناہ صفاقی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر سیدھا ہوا، میرا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ پورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اب پورا کمرہ میرے سامنے تھا۔ بہت وسیع و عریض کمرہ تھا اور بہت شاندار طریقے سے آراستہ تھا۔ تھوڑے فاصلے پر 2 بیڈ بچھے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ پر کنیا کماری بے حس و حرکت پڑی تھی، وہ بے ہوش تھی اور اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ دوسرے بیڈ پر رتنا اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے جسم پر زیر جامہ تھا اور چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ بیڈ کے دائیں طرف جوگندر کھڑا تھا، اس کے جسم پر بھی کوئی لباس نہیں تھا۔ دائیں طرف سوشیل کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ رتنا کی طرف تھا۔ تم میرا بزنس جاننے کے لیے بہت بے چین تھے، روشن بابو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، یہ ہے میرا بزنس اور اس میں ستیش مہتا ہی نہیں، اس سے بھی بڑے بڑے پولیس آفیسر شامل ہیں۔ میں سمجھا نہیں روشن بابو، میں نے کہا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں سمجھے تو دنیا کے سب سے بڑے گامڑ ہو، روشن بابو نے کہا۔ بلیو فلمیں بنانا ہی میرا بزنس ہے۔ ہماری مارکیٹ ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ میرے اس بزنس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بعض ایسے نام بھی اس بزنس سے وابستہ ہیں جن کے بارے میں جان کر تمہیں حیرت ہوگی۔ بہرحال میں تمہیں اپنے بزنس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں تو بے ہوش کرنے کے لیے کافی میں لمبی ڈوز دی گئی تھی اور تمہیں صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن حیرت ہے کہ صرف 1 گھنٹے میں ہوش میں آ گئے۔ بہرحال اب یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ بھی دیکھ لو۔ یہ ہماری بہت سی فلموں کا ہیرو ہے۔ اس نے جوگندر کی طرف اشارہ کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ ہر فلم کے لیے اس کے لیے ایک نئی ہیروئن کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ آج میرا خیال تھا کہ کنیا کماری کو اس فلم کی ہیروئن بنایا جائے گا مگر وہ سالی بے ہوش ہو گئی۔ تمہاری رتنا دیوی کا پروگرام بعد کا تھا مگر اس وقت مجبوراً اس کو لانا پڑا، مگر یہ بھی بزدل نکلی۔ دیکھ کیسے کانپ رہی ہے۔ روشن بابو، میرے منہ سے بمشکل آواز نکل سکی تھی۔ تم نے ہمیں دوست کہا ہے
ہماری مدد کی ہے، ہماری جان بچائی ہے، اور یہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تم لوگوں کو اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تمہاری سیوا کرتا رہوں گا۔ روشن بابو نے جواب دیا۔ وہ اب پہلے سے بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ کنیا کماری، ہمیں اس جیسی حسین لونڈیوں کی تلاش رہتی ہے۔ کئی مہینے پہلے یہ میری نظروں میں آئی تھی۔ ایک مرتبہ اسے اپنی کوٹھی میں بھی لے گیا تھا، مگر یہ بڑک کر بھاگ نکلی۔ اس کے بعد بیوی اسے رائے راست پر لے آئی اور پھر یہ میرے شکنجے میں پھنس گئی۔ یہ میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی، مگر فلم بنانے کو تیار نہیں تھی، اور میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ اس کی فلم ضرور بناؤں گا۔ اس جیسی لونڈیوں کی فلمیں تو لوگ بار بار دیکھتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس رات جب میں کوٹھی میں پہنچا تو کنیا کماری نے برآمدے ہی میں مجھ سے ملاقات کی تھی۔ اس نے تم لوگوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے تو یہی جان کر خوشی ہوئی تھی کہ کنیا کماری ایک سنگین کیس میں پھنس چکی ہے، اور پھر جب میں نے رتنا کو دیکھا تو میں نے تم لوگوں کو پناہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں اگرچہ ہماری جان کو بھی خطرہ تھا، مگر لاکھوں کا بزنس بھی میرے سامنے تھا۔ میں نے اگلے ہی روز اپنے بزنس پارٹنر ACP ستیش مہتا کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ہم تو انہی دنوں ان دونوں کے بلیو پرنٹ بنا کر تم لوگوں کو وہاں سے بھگا دینا چاہتے تھے، مگر رتنا بیمار ہو گئی اور ہمیں کئی روز انتظار کرنا پڑا۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، اب 2 صورتیں ہیں، ان دونوں کے بلیو پرنٹ تو ہم بنا ہی لیں گے۔ اگر تم لوگ تعاون کرو تو ہم اس کے بعد تم لوگوں کو بحفاظت یہاں سے دور پہنچا دیں گے۔ بصورت دیگر تم لوگوں کو بلیک کیٹس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میں نے مسلمان سمجھتے ہوئے تم پر اعتماد کیا، مگر تم ان ہندوؤں سے بھی زیادہ ذلیل ثابت ہوئے ہو۔ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کے مسلمان ہندوؤں سے زیادہ جرم و گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہ حرکت نہایت گھناؤنی اور ناقابل معافی ہے۔ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کون دے گا سزا؟ روشن بابو نے کہا، ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا مفاد ہندوستان کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہندوستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہو، لیکن کاروبار ہمارا حق ہے، جائز یا ناجائز، یہاں سب چلتا ہے۔ ناجائز دندوں کو روکنے والے قانون کے محافظ ہم سے زیادہ ان دندوں میں ملوث ہیں، اس لیے ہمارے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ روشن بابو، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم ان لڑکیوں کو چھوڑ دو، ورنہ کیا؟ روشن بابو نے مجھے گورا، تم پولیس کے پاس جا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اس وقت ہندوستان کی پولیس کو سب سے زیادہ مطلوب ہو۔ میں جب تمہیں پلیٹ میں سجا کر بیلا کے سامنے پیش کروں گا تو وہ بہت خوش ہوگی، اور مجھے یقین ہے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے، میں نے کہا۔ میں نے کئی مہینوں سے ہندوستان کی پولیس اور را کو نچا رکھا ہے۔ بلیو کیٹس کو خطرناک ترین فورس سمجھا جاتا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہوگا کہ مجھے پلیٹ میں سجا کر بیلا کو پیش کر سکو گے۔ پولیس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن مجھ جیسے شخص سے بچنا… روشن بابو کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے دائیں طرف کھڑے ہوئے کٹومل پر چھلانگ لگا دی۔ روشن بابو کو باتوں میں لگانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ کٹومل میری طرف سے کسی قدر بے پرواہ ہو جائے۔